تو بات 100% ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو یہ اللہ کے لیے ہے، اس کو اللہ کے دین پہ خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بہت رزق دے دیتے ہیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دیں۔ اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، ایسا حالات سے پلٹا کھایا ہے، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی، وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا۔ تم نے صدقات خیرات کو بلا دیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا۔ میرے اب اتنے ملین ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک نہیں پہنچا رہا، کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو۔ یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رجب شعبان میں رمضان میں بندے کا ایک امتحان لیتے ہیں، اس کو مالی پیپر کہتے ہیں۔ جیسے اسکولوں میں پیپر ہوتے ہیں نا، اے پیپر اور بی پیپر، دونوں انگلش کے پیپر ہوتے ہیں، اے پیپر اور بی پیپر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے 2 پیپر بنائے، ایک مالی پیپر اور ایک جانی پیپر۔ رجب اور شعبان میں اللہ مالی پیپر لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم پر تو مال کتنا قربان کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریبوں کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب کچھ لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ فیل، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پاس ہو گئے۔ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا جانی امتحان لیتے ہیں۔ اچھا میرے بندے گرمی ہے مگر تجھے پینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں، سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ اب یہ مشقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر کے فریج کے اندر مشروبات پڑے ہوئے ہیں مگر پی نہیں سکتے جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جانی مجاہدہ رمضان شریف میں کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو سارے روزے رکھتے ہیں وہ بی پیپر میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب اے پیپر میں بھی کامیاب اور بی پیپر میں بھی کامیاب، اب اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اے اللہ انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، رمضان پورا عبادت میں گزارا، اب یہ وہ مزدور ہیں جو آپ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، بخشاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو دیکھو اے پیپر بی پیپر میں کامیاب ہوئے تو عید کا دن بندے کے لیے مغفرت کا دن بن گیا۔ اس لیے عید کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم سیویاں کھائیں گے اور میٹھے کھائیں گے، عید کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، بندے کا بوجھ ہٹ چکا ہوتا ہے، تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے غسل کر لیا، روحانی طور پہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔